أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إنه من يأت ربه مجرما بے شک جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر فإن له جہنم تو پس بے شک اس کے لیے دوزخ ہوگی لا يموت فیہا ولا یحیا نہ تو اس میں مرے گا اور نہ جیے گا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن بن کر قد عمل الصالحات کیے ہوں گے نیک اعمال فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى پس ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہوں گے جنات عدن باغات ہوں گے ہمیشگی کے تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے کئی کئی نہریں خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہو گیا صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرات محترم درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76 تک آپ احباب نے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان آیات مقدسات میں خداوند قدوس نے لوگوں کے دو طرح کے انجام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا دنیا میں جب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے، ہر انسان اعمال کے اعتبار سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ پھر اس کے ماں باپ اس کی رہنمائی کر کر یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا پیدا کرنے کے اعتبار سے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے صاف شفاف پیدا کیا ہے، کسی کے بدن پہ کسی گناہ کا کوئی داغ دھبا میل کچیل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آگے چل کے انسان جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو پھر یہ خود اپنے آپ کو میلا کچیلا کر دیتا ہے،
پھر یہ خود اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو متاثر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ انسانیت کے رتبے سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور گرتے گرتے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، انسان جب ایمان کے اعتبار سے حد تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی مہر لگا دیتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ماں دو بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے لباس پہنا کر گھر سے باہر بھیجتی ہے، اور ان میں سے ایک بچہ صاف ستھرا واپس آتا ہے اور ایک اپنے لباس کو بھی اور اپنے بدن کو بھی، اپنے بالوں کو بھی، اپنے ہاتھوں پاؤں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، میل کچیل مٹی کیچڑ۔ یقینی بات ہے جب یہ دونوں بچے گھر آتے ہیں تو جو بچہ اپنے لباس اور بدن کو آلودہ کر کے آیا ہے تو یقیناً ممکن ہے کہ یہ ماں کی جھڑکیاں بھی سنے، بسا اوقات سزا بھی ملے، بسا اوقات یہ ہے کہ اس کو کچھ زیادہ ہی تشدد کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، لیکن اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو کیوں نہیں ڈانٹا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جس طرح اس کو ماں نے پاک صاف بھیجا وہ پاک صاف لوٹ کے آیا ہے، اور اس نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہے۔ بین ہی یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو پاک صاف ایک جیسا دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جو انسان دنیا میں آ کر اپنے اوپر گناہوں کا کیچڑ ملتا ہے، گناہوں کی ڈسٹ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو آلودہ اور پراگندہ کر دیتا ہے، تو پھر چاہیے تو یہی نا کہ اس صاف بنانے والے، پاک بنانے والے خالق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو سرزنش کرے، اور کبھی کبھار یہ زیادہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپریٹ کرے اس کا سینہ، دل نکال کر سامنے رکھے، ظاہراً نارمل کیفیت ہوگی، کوئی داغ نہیں ہوگا۔ یہ اصل داغ لگ رہے ہیں روحانی طور پر، اس کی روح پر ایک داغ لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، لگتے 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 دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، دل بالکل کالا سیاہ، اور دل کی جو کیفیت ہوتی ہے روحانی طور پر وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص کی حالت کیا ہوتی ہے؟ روحانیت اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو اس کو گناہ گناہ نہیں دکھتا، اللہ کی نافرمانی اس کو نافرمانی نہیں دکھتی، اور پھر یہ انسان منہ زور ہوتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اس لیے شکوہ نہیں کرتے کہ تو نے گناہ کیوں کیا۔ گناہ کرنا تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عناصر اربع سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جہاں دو تضاد ملتے ہیں تو وہاں فساد یقینی ہوتا ہے۔ آگ اور پانی جہاں ملیں گے تو وہاں پہ بگاڑ اور فساد یقینی ہوگا، تصادم ہوگا ان دو تضادات کے درمیان۔ انسان کی طبیعت کے اندر چونکہ تضاد ہے، اس لیے کبھی کبھار ان طبیعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ گناہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پہ مصر رہنا، گناہ کو اپنے اندر جگہ دیے رہنا اور گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا، اللہ رب العزت کو یہ شکوہ ہے بندے سے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص لباس پہنا اس نے، اب اگر وہ میلا ہو گیا، اس نے اتار کر اسے دھو لیا، صاف کر لیا، اس کے داغ دھبے بھی ختم ہو گئے اور اس کی بدبو بھی ختم ہو گئی، لباس پاک ہو گیا، پھر نئے سرے سے کیا ہے، یہ تازہ دم ہو گیا، اس کے اندر سے میل کچیل بدبو ہر چیز ختم ہو گئی ہے، یہ تازہ دم۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے پانی سے اس نے اپنی روح کو دھو لیا، اپنے دل کو دھو لیا، تو یہ پھر صاف شفاف اور تازہ دم ہو کے آ جاتا ہے، پچھلا سب کچھ دھل گیا، نئی زندگی شروع۔ گناہ ہو گیا، پھر توبہ کے پانی سے نہا لے، پھر اپنی روح کو دھو لے،
پھر تازہ دم ہو گیا. یہ اصل انسانیت کا تقاضا ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب کہیں طبیعتوں کا ٹکراؤ ہو اور انسان سے کچھ ایسی اونچ نیچ ہو جائے تو ہوش ٹھکانے آنے پر انسان پلٹ آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے کپڑوں پہ کیچڑ لگ گیا، یہ میری روح متاثر ہو گئی ہے، اس کو صاف کر لے گا. اللہ کے ہاں یہ پہلے سے زیادہ معظم ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ محترم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب دیکھیں، اس نے گناہ کی لذت بھی اٹھا لی، اس نے گناہ کی لذت بھی اٹھا لی، اس نے اپنی ضروریات بھی پوری کر لی ہیں، وقتی طور پر اپنی لذتیں اور خواہشات پوری کر لیں، مگر اس نے جو توبہ کے پانی سے غسل کر لیا، ظاہری غسل الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے توبہ کا پانی جس سے بدن نہیں دھلتا، اس سے دل دھلتا ہے. اپنے دل کو اس نے دھو کر پھر اللہ کے حضور گڑ گڑایا اور معاف کرا لیا گناہ اس نے. تو فرمایا یہ ایسا ہے، اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں تھا، لذتیں بھی حاصل کر لیں، خواہشات بھی پوری کر لیں، مگر اللہ کے کھاتے میں ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. دوسرا شخص وہ ہے لباس اس نے پہنا، عمدہ قیمتی لباس پہنا اس نے، مگر اس پہ کیچڑ لگا، پسینہ لگا، مٹی لگی، داغ دھبے پڑے، اور اس نے کہا میں اتار کے نہیں دھوؤں گا اسے. پہنے رکھا پہنے رکھا پہنے رکھا پہنے رکھا، سارے کا سارا لباس اتنا میلا کچیلا ہو گیا کہ اب بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا ہے. ایسے ہی میرے بھائی، انسان جب گناہ کرتا ہے دل میلا ہوتا ہے، اتنا میلا، اتنا کچیلا، اتنے داغ، اتنے دھبے کہ انسان اندر سے بدبودار ہو جاتا ہے. اس کی روح اتنی بدبودار ہوتی ہے، انسان کو انسان سے بدبو نہیں آتی ہے اس کی روح کی، یہ فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس سے بڑی اذیت میں آ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں جب یہ گناہ کرتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس نے لباس اتار کے دھویا نہیں ہے. آخر نوبت یہ ہوتی ہے کہ میل کی کثرت کی وجہ سے یہ لباس گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اب جب اس میں پھٹن پیدا ہو جائے، جب یہ گل جائے میل کچیل کی وجہ سے، اب اگر اسے ہوش آئے کہ اب میں اتار کے دھو لوں تو چلے گا؟ اب تو ختم، جو لباس کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. بے عین ہی اسی طرح میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتے 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 اپنی روحانیت کو پہلے میلا کرتا ہے، داغدار کرتا ہے، پھر آہستہ 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 اتنا میل گناہوں کا چڑھ جاتا ہے دل پر کہ اس کی روح جگہ جگہ سے پھٹن زدہ ہو جاتی ہے، جگہ جگہ سے وہ گل جاتی ہے. تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ اس کے دل پر اپنی ناراضگی کے تالے لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. اب یہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. اور اگر اسی کیفیت میں موت آ گئی تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حالت ایمان کی نہیں، یہ حالت کفر کی ہے، یہ حالت کفر کی ہے. ایک وقت ہوتا ہے واپس آنے کا، ایک وقت ہے واپس آنے کا. تیری روح پھٹ نہ جائے، تیری روح کا جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو جائے، سلامت لے کے آ. آنسوؤں کے چند قطرے اس کو دھونے کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کو دھونے کے لیے، اس کو پاک صاف کر کے میں اللہ پھر سے چمک دمک عطا کر دوں گا. میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہے. میرے رب نے ایسے ہی دو شخصوں کی حاضری بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں پہلا بندہ حاضر ہو رہا ہے. فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس عادی مجرم بن کر. یہ وہی ہے کہ جس نے اپنی روح کو بالکل گلا دیا، ساڑ دیا، برباد کر دیا، متعفن کر دیا. یہ مجرم عادی مجرم بن کر اپنے رب کے حضور پیش ہوگا دن قیامت کے. فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. یہ پڑا رہے گا ہمیشہ دوزخ میں. اللہ اکبر، کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی جینے کا لطف اٹھا سکے گا. یہ پڑا رہے گا، جلتا سڑتا رہے گا. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے. قرآن مجید کی دوسری کئی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ
قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ تعالی مجرموں پر جہنم میں سب سے بڑی ہولناک خطرناک دو سزائیں مسلط فرمائے گا. جو سب سے تکلیف دہ سزائیں ہیں جہنم کی وہ دو ہیں. نمبر 1 آگ کا عذاب جس سے بدن جلے گا. نمبر 2 بھوک کا عذاب. بھوک، اتنا شدید بھوک لگے گی اس کو، اتنا شدید بھوک کہ دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جنات، دنیا کی ساری ذی روح مخلوقات جو کھانے پینے کی عادی ہے، جو کھانے پینے کی عادی ہے، ان سب کی بھوک جمع کر کے ایک جہنمی کے پیٹ میں ڈال دی جائے گی. ایک جہنمی کے پیٹ میں ساری مخلوقات کی بھوک کو جمع کر کر ڈال دیا جائے گا. اوپر سے جہنم جلائے گی. یہ تو ہمارا تجربہ ہے کہ کسی آگ کے پاس اگر شدید گرمی میں آگ کے پاس کھڑے ہوں اور آگ کے بار بار جھونکے آ رہی ہوں، تپش آ رہی ہو تو پیاس تو لگی جاتی ہے. اور بار بار پیاس کا لگنا یہ ضروری ہے اس لیے کہ باہر گرمی اور شدت ہے. جہنم کی آگ میں جہاں پیاس لگے گی، پیاس سے کہیں زیادہ اس کو بھوک ستائے گی اور جل رہا ہوگا. اوپر سے سڑ کے کوئلہ ہو رہا ہے، اندر سے کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. اب کھانے کے لیے فرشتے جو ہے اس کو، اللہ اکبر، اس کو فرشتے کھانے کے لیے زقوم پیش کریں گے. وہ درخت جو جہنم کی جڑوں سے اگتا ہے، جس کو پانی نہیں سیراب کرتا، جس کی خوراک جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ پہ وہ درخت پلتا ہے اور اس کے لوہے کانٹے کے ہیں، اور ان کانٹے کے لوہوں اور اس کے پتوں اور ٹہنیوں کے ذریعے اس کی توازو کی جائے گی. اس کے منہ میں ٹھونسا جائے گا اور کانٹے ہوں گے، حلق میں اٹک جائیں گے. یہ کھانا چاہے گا پھر بھی کہ کسی طریقے سے میرے پیٹ میں جا کر میری بھوک کو متاثر کریں، مگر اٹک گیا. پانی مانگے گا تو جہنمیوں کا پیپ، لہو اور دھون زخموں کا وہ ایک پیالے میں جمع کر کے اس کے منہ کے قریب لایا جائے گا. یشول وجوہ، یشول وجوہ، قرآن نے کہا کہ اس کے چہرے کی ساری کھال ادھڑ کے اس پیالے میں گر جائے گی. ہاں جی، جل کے اس پیالے میں ہڈیاں رہ جائیں گی. پھر اس کے بعد جب یہ منہ کے قریب لائے گا تو اتنی تپش ہوگی کہ اس کا اوپر کا ہونٹ سوج کر اس کے ماتھے سے لگ جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹک کے اس کی ناف پہ آ جائے گا. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے باوجود اس تکلیف میں بھی جو ہے نا، جب اندر یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پھر بھی پینے کی کوشش کرے گا، لا یکاد یسیغہ، اندر جا کے وہ پیاس نہیں بجھائے گا. قطع امعاءہم، انتڑیاں اندر کا پورا نظام ٹکڑے ٹکڑے کر کر پاخانے کے راستے نکال دے گا. یہ جتنا بھی کھائے گا بھوک متاثر نہیں ہوگی، پیے گا پیاس نہیں بجھے گی. اب یہ جناب چیخے گا، چلائے گا. سارے جہنمی چیخیں گے، نادو یا مالک، نادو یا مالک. مالک یہ جہنم کا چوکیدار فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک. اللہ اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ کے تمام نورانی فرشتے آسمانوں پر میرا دیدار کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور ہر فرشتہ مجھے اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کہہ رہا تھا. ہر فرشتے کے چہرے پہ بڑی عجب مسکراہٹ تھی. لیکن میں جاتے ہوئے ایک فرشتے کے پاس سے گزرا، اس نے مجھے سلام تو کیا لیکن اس کے چہرے پر میں نے نرمی کے آثار نہیں دیکھے، میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نہیں دیکھے. میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ کیا ہوئی، اس کا کیا معاملہ ہے، اسے کیا ہوا. میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جہنم کا چوکیدار مالک فرشتہ ہے. اس کے چہرے پہ اتنا جلال ہے، اس کی طبیعت میں اتنا غصہ ہے، اللہ نے اسے جب سے بنایا ہے یہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی مسکرایا نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ مسکرایا نہیں ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں ہے. بہت شدید طبیعت کا مالک فرشتہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اللہ، اس کے روب کی کون تاب لا سکے گا، اس کے روب کی کون. ایک قید خانہ اتنا سنگین اور شدید، اندر سزائیں اتنی المناک، اور پھر دروازے پہ جو چوکیدار ہے اس کی کیا کیفیت.
چنانچہ یہ کیا کہیں گے؟ نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک فرشتے اپنے رب سے دعا کرو ہمیں موت دے دے، ہمیں موت مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے، موت دے دے ہمیں تاکہ ان عذابوں سے ہماری جان چھٹ جائے۔ حدیث شریف میں آیا 1000 سال تک یہ فرشتے کو آواز لگاتے رہیں گے، فرشتہ ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، فرشتہ ان کی بات پہ کان نہیں دھرے گا، پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ 1000 سال چیخنے چلانے کے بعد اتنا کہے گا، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں خبردار کرنے کے لیے دین کی بات بتانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ کا قرآن تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ اللہ کے قرآن نے تم نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی تھی علماء سے؟ یا پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک یہ سارے حالات نہیں پہنچائے تھے جو آج تم بھگت رہے ہو؟ کیا تم نے اس وقت ان کی باتوں پہ کان دھرا؟ تو یہ کہیں گے ہم نے کان نہ دھرا، ہم نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی، ہم دنیا کی بدمستیوں اور خرمستیوں کے اندر مصروف رہے۔ چنانچہ فرشتہ کہے خاموش ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چلانا شروع کریں گے، پھر چلانا۔ فرشتہ کہے گا جو کہنا ہے رب سے کہو، میرے سے بات نہ کرو۔ یہ بھی 1000 سال کے بعد اتنی سی بات کا جواب آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، آج بندہ سوچتا ہے بھائی کوئی نہیں، ہم شرک کفر تھوڑی کرتے ہیں، ہمارے اندر ایمان تو ہے، اگر اعمال میں کمزوریاں ہیں، نمازوں میں کمزوریاں ہیں، روزے میں کمزوریاں ہیں، کوئی نہیں، سزا بھگت کے آخر جنت میں جانا تو ہے نا۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کی وقتی سزا کیا سمجھ لیا ہم نے؟ کیا سمجھ لیا ہم نے جہنم کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ساری زندگی کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کہتے ہیں نا فلاں تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، دنیا میں اس کو ہر سہولت میسر، ہر آسانی میسر، اور دنیا میں عیش کی زندگی اس نے گزاری، 70 سال یا 100 سال کی زندگی گزار کے چلا گیا، کبھی اس کے درد سر بھی نہیں ہوا، کبھی اس نے کوئی طبیعت اور مزاج کے خلاف بات بھی نہیں سنی، گویا کہ یہی ہے نا کہ بڑی پرسکون زندگی گزاری۔ دن قیامت کے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں صرف ایک غوطہ دے کر باہر نکالیں گے، ڈبکی دے کر اندر ڈالا اور فوراً نکال کر باہر لا کے کھڑا کریں گے۔ اللہ سوال کریں گے بتا میرے بندے دنیا میں کتنی زندگی گزاری؟ مولا 100 سال زندگی گزاری، تو 100 سالوں میں کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ کیا چیز؟ کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ تو یہ کہے گا یا اللہ میں نے ایک سانس کے برابر بھی دنیا میں سکھ نہیں دیکھا ہے، حالانکہ 100 سال اس نے کبھی ایک سانس لینے کے بقدر دکھ نہیں دیکھا تھا۔ جہنم کی ایک ڈبکی نے 100 سال کے مزے بھلا دیے، 100 سال کی عیاشیاں بھلا دیں جہنم کی ایک ڈبکی نے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے میرے بھائی کہ جہنم کوئی آسان ہے؟ جہنم بس نام کی ہے کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، وہاں 1000 سال تک جب جل کے اس جہنم کے داروغہ فرشتے کو بلا کے اتنا کہہ رہے ہیں کہ موت کی دعا کرو موت آ جائے، اور سال کتنے گزر جائیں گے؟ 1000 سال، اور یہ دنیا کے 1000 سال نہیں ہیں، آخرت قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر، اور وہ آخرت کے 1000 سال۔ اللہ جانے دنیا کے لاکھوں کروڑوں سال ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے بھگت کے آخر جنت میں جائیں گے؟ بھائی جائیں گے تو صحیح، لیکن پتہ نہیں حال کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں حال کیا ہو جائے گا۔ ایمان والوں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ ایمان والے جو بس ایمان پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے ایمان کو اعمال کے پانی سے سیراب نہ رکھا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جل کے چورا ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے راکھ، چورا۔ اب ان کا چورا پڑا ہے جہنم کی آگ کے اندر، ان کا چورا بھی جل، مگر موت نہیں ہے، راکھ ہے مگر اس میں پھر بھی زندگی ہے، درد کی شدت ہے، تکلیف کی پھر بھی شدت ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت شفاعت کے ذریعے یا محض اپنی رحمت کے ذریعے ایک زمانہ طویل گزرنے کے بعد
ان کو جنت میں بھیجنے کا جب فیصلہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی راکھ کے ذرات جہنم کی تہ سے اٹھا کے لاؤ، ان کی راکھ کو جمع کر کے لایا جائے گا۔ مولا اب کیا کریں؟ تو حکم ہوگا کہ جنت کی نہروں کے کناروں پر انہیں بکھیر دو۔ جنت کی جو نہریں چل رہی ہیں جنت میں، ان کے کناروں پر ان کو بکھیر دو۔ یہ جہنم میں جلنے والے وہ کمزور ایمان کے لوگ، ان کے بدن کی راکھ کے ذرات ہیں، بکھیر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جنتی لوگوں سے فرمائیں گے کہ ان کی راکھ پر پانی ڈالو، ان کے چورے پر پانی ڈالو۔ وہ جنت کی نہروں سے پانی لے لے کر جب ڈالیں گے تو فرمایا کہ پھر یہ جنتی جنت کے کناروں پر، جنت کے نہروں کے کناروں پر اس طرح اگنا شروع ہو جائیں گے جیسے بارش برستی ہے تو زمین سے گھاس اگتا ہے، ایسے اگنا شروع ہو جائیں گے اور یوں اگیں گے۔ پھر کیا ہے، ان کو پورا بدن وجود ملے گا، یوں جوانی ملے گی۔ اللہ رب العزت پھر اپنا کرم فرما کر ان کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ سزائیں بھگتنا آسان ہے کیا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی؟ جب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو ہم آخر کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو منہ دیں گے؟ اللہ کی ناراضگی کو کب تک یہ کمزور بندہ منہ دے کے زندگی گزارے گا اگر اسی حال میں موت؟ دیکھیے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نیا دن ایک چانس دیا ہے، ہر نیا دن ایک چانس ہے۔ کہتے ہیں سانس ہے نا جب تک تب تک چانس ہے، ہر نیا دن بندے کے پاس چانس ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آج جو نیا دن ملا ہے اس سے یعنی اپنے کل کو مد نظر رکھے، اپنے کل کا محاسبہ آج کرے اور اپنے آج کو قیمتی بنائے، کل کا محاسبہ کرے، کل کا حساب کرے اپنا کہ میرا کل کیسے گزرا، میرا کل کیسے گزرا۔ جس نے محاسبہ کر لیا وہ کامیاب ہے۔ فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، فرمایا اپنا حساب خود کرو پہلے اس کے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے، اپنا حساب کتاب خود کر لو۔ اور پتہ ہوتا ہے انسان جب حساب کتاب کرتا ہے کہاں سے مجھے نقصان ہو رہا ہے کاروبار میں، تو حساب کرتے ہی کیا ہے، سب سے پہلے اس نقصان کا دروازہ بند کرتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ آئٹم نہیں خریدنا، یہ نہیں بیچنا، یہ دکان میں نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کہ اس میں نفع نہیں ہے، نقصان، یا اسی نقصان دہ آئٹم سے دکان بھر دے گا کیا؟ انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ حساب نہیں کر رہا ہے، جس آئٹم سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس گناہ سے، اسی سے اپنی زندگی کو بھرے جا رہے ہیں، ہم بھرے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا آخر؟ کب تک ہم یہ اللہ کی ناراضگی کا کچرا اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھریں گے؟ کب تک یہ بوجھ رہے گا ہمارے کندھوں پر؟ میرے بھائیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے، اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یأتی ربہ مجرما، جو مجرم بن کر رب کے حضور آئے گا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن دوسرا خوش نصیب ومن جہنم، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیل کے ناک کے ایک نتھنے کے بقدر، بیل کی ناک کے ایک نتھنے کے بقدر مشرق سے، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں سے اگر جہنم کو سوراخ دے دیا جائے دنیا میں، صرف ایک ناک کے ایک نتھنے کے بقدر مشرق سے سورج کے طلوع کے مقام سے اگر سوراخ دے دیا جائے دنیا میں، فرمایا جو مغرب دنیا کی انتہا پر بیٹھنے والا شخص ہوگا ایک لمحے میں اس کا بھیجا پگھل کے کانوں کے راستے پانی کی طرح باہر نکل جائے گا۔ فرمایا اس کا بھیجا۔ کیا وہ جہنم ہے میرے بھائی جس کے 7 دروازے ہیں اور ایک دروازے کے درمیان اس کی چوکھٹ کا جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں برس سفر کا فاصلہ ہے، اور جہنم کی گہرائی اتنی، اگر ایک بھاری بھر چٹان اس میں ڈال دی جائے تو 70 سال تک وہ اس میں گرتی رہے پھر بھی جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچے گی۔ اتنی بڑی جہنم، اور اس میں گناہگار کو جب اٹھا کے ڈال دیا جائے، بتاؤ میرے بھائیوں کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ چنانچہ میرے رب نے فرمایا دوسرا خوش نصیب ہے جس نے اپنا دامن صاف رکھا، جس نے اپنی روحانیت کو متاثر نہ کیا، جو کسی کے بہکاوے میں نہ آیا۔ من یأتہ مؤمنا
جو ایمان لے کر آیا اپنے رب کے پاس، قد عمل الصالحات، لیکن ایمان صرف کافی نہیں، عمل الصالحات، عمل بھی کیسے کیے؟ نیک اعمال ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے لیے اعمال لازم ہیں۔ جیسے ایک پودا ہے، کھیتی ہے، اس کے لیے پانی کیا ہے بھائی؟ لازم ہے۔ پانی نہیں ملا تو وہ جل سڑ کے ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ایمان والا، نیک اعمال والا آئے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بلند درجے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے بلند درجے ہیں، بڑے بلند درجے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ایک جملہ بڑا عجیب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ کل کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ پھر ہر درجے میں 100 درجے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اوپر تلے جنت ہے، بالا خانے ہیں، پھر ہر بالا خانے کے 100 درجے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو ہر بالا خانے کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے بین آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ بولیے کیا ہے؟ فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، پڑوس بڑا اعلیٰ ہے اس کا، رحمان کا عرش ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نہریں جنت الفردوس، باقی جو جنتوں کی نہریں ہیں جنت الفردوس سے پھوٹ رہی ہیں اور ساری جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ شہد کی نہریں فردوس سے پھوٹ رہی ہیں، شرابن طہورا، دودھ، میٹھے ٹھنڈے پانی کی نہریں یہ جو ہے جنت الفردوس سے پھوٹ رہی ہیں۔ فرمایا اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کون سا بھائی؟ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیسی ہے؟ جنات عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، تجری من تحتی الانہار، اس میں ان باغات میں کئی طرح کی نہریں جاری ہیں۔ باغ ایک نہیں، باغات ہیں میرے بھائیو۔ ایک شخص کے گزارے کے لیے تو پھل کا ایک درخت بھی کافی تھا، بلکہ ایک درخت تو ایک کنبے کے لیے کافی ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک شخص ہے اور اس کو ملنے والی بہشت کم از کم جو سب سے ادنا درجے کا بہشتی اور جنتی ہے، اس دنیا آسمان و زمین کو ملائیں، اس کو 10 مرتبہ اگر آپ اس کو ملاتے جائیں، 10 گنا بڑھاتے جائیں تو ایک ادنا جنتی کی یہ جاگیر ہوگی، ایک ادنا جنتی کی جاگیر ہو۔ اللہ اکبر۔ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اتنا مہکتی ہوائیں چلیں گی، ایسی خوشبو ہوگی کہ ان کی ناک کے ذریعے ان کے اندر دل اور روح کو معطر کر دیں گی، معطر کر۔ پوچھیں گے جنتی پوچھے گا فرشتوں سے یہ کہاں سے ہوا چلی ہے، یہ کہاں سے ہوا چلی ہے؟ بتایا جائے گا یہ تیرے سے اوپر کے بالا خانوں کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ترسے گا، ہائے کاش میں نے کچھ اور محنت کر لی ہوتی، ہائے کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کچھ اور محنت کر لی ہوتی تو مجھے بھی ان کا مقام نصیب ہو چکا ہوتا، ان کا مقام نصیب ہو چکا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اوپر والوں کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے افق کے ستارے، افق پر ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے اوپر کے بالا خانوں کو دیکھو گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو صرف انبیاء کا ہی ٹھکانہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ہر مومن جو ایمان بچا کے لایا اور نیک عمل لے کے آیا، اللہ ہر اس کو وہ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے مثال دی، فرمایا دیکھو جیسے یہ میرے ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں نا، فرمایا ان کو بھی اللہ نے وہی ٹھکانہ دینا ہے۔ سبحان، کیسا دل رکھا اپنے دونوں وزیروں کا، ان کو بھی اللہ نے وہی ٹھکانہ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں واپس پلٹیے، یا اللہ یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا ذالک جزاء من تزکا، یہ اس کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ کیا رکھا بھائی؟ اور میں نے کہا نا ایک بچہ، ماں 2 بچوں کو رخصت کرتی ہے، ایک اپنے آپ کو آلودہ کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ماں کا قصور ہے؟ جی ماں نے تو اس کو پاک صاف بھیجا تھا، میرے رب نے پاک صاف بھیجا ہے دنیا میں ہر ایک کو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی غلط رہنمائی اس کو کفر پہ ڈال دیتی ہے، شرک پہ ڈال دیتی ہے، اور دوستوں کی محفلیں اس کو اللہ کی بغاوت پہ اکسا دیتی ہیں، اس کو بری محفل برا بنا دیتی ہے۔ اب اگر یہ آلودہ ہو کے آیا ہے تو کیا خیال ہے
سرزنش بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ بھائی اگر سزا ہو تو ناانصافی تو نہیں ہے نا اللہ کے ہاں؟ لیکن میں قربان جو میرے رب کے رحمتوں کے، سبحان اللہ، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان، ہاں اے میرے میلے کچیلے بندے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرنے والے بندے، ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، اس کا معنی تو بڑا زبردست ہے، لیکن کیفیت جب تک اندر نہ آئے انسان کے معنی سمجھ نہیں آتا۔ ما غرک بربک الکریم، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ ایک بچے کو پال پوس کر اس کی ہر بات پوری کر کے اس کو سکھی زندگی دی، پڑھایا پالا پوسا کھلایا پلایا جوان کیا، جب جوان ہوا تو ماں باپ کا باغی ہو گیا، اب ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب جناب علی ماں باپ کو ناراض کر کے چلا گیا، اچانک کیا ہے کہ ماں کے سامنے آ گیا، اب ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، اچانک ماں کے پاس آ گیا، ماں کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی ہے، فرتے محبت کی وجہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے میرا بچہ یہ تو بتا ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی، ہم نے تیری کون سی خواہش تھی جو پوری نہ کی، یہ بتا تجھے ہم سے کس نے باغی کیا، یہ تو بتا کون ہم سے اچھا تجھے مل گیا کہ جس نے تجھے ہم سے باغی کر دیا، ہماری محبتیں تجھے بھلا دی۔ یہی انداز ہے میرے رب کا اس آیت میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ اپنے گناہگار بندے کو بلاتے ہیں، آؤ میرے بندے بتا تو صحیح کس کو تو نے چھوڑا اور کس کے پاس جا کے تو نے ٹھکانہ بنایا، آخر کس کی باتوں میں آ کر تو نے رب کو ناراض کر دیا، رب سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ ماں بچے سے کہتے آ میرے بچے اندر آ اندر آ، ساری باتیں چھوڑ، ہم سلو کر لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، میرا رب بھی کہتا ہے بس کر دے میرے بندے، بہت ہو گئی ہے، آ جا اب میں اللہ تو اسے سلو کرنا چاہتا ہوں، آ میرے بندے آ جا۔ اور میرے بھائیوں وہ کون سا وقت ہے؟ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ کہ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں اپنے روٹھے ہوئے بندوں سے سلو کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ایسا کرو جہنم کے دروازے بند کر دو کہ وہ پھر بدک جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے دروازے میں جا گرے، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور دوسرا ایسا کرو کہ جس نے اس کو میرے در سے ورغلا کر باغی کیا تھا وہ سرکش شیاطین کو جہنم کی زنجیروں میں جکڑ دو۔ سرکش شیاطین کو رمضان کا چاند دکھتے ہی جہنم کے دروازے بند، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند اور شیاطین بھی جکڑ دیے گئے، پھر یہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر انہیں کون گمراہ کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا شیاطین قید ہیں، لیکن ان شیطانوں نے جو رمضان کے علاوہ 11 مہینے اس پر محنت کی ہے، اس کی روح جو متاثر ہو چکی ہے، گناہوں کا اس کو ایک چسکا لگ گیا ہے، اس کو گناہوں کی لذت ہو گئی ہے، اب یہ گناہوں کا چسکا اور لذت اس سے گناہ کروا رہا ہے، یہ پرانی عادت اس کی زندہ ہے، اب شیطان نہیں کروا رہا، اب یہ خود شیطان بنا ہوا ہے۔ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ گناہ کر کر اتنا باغی ہو گیا کہ اب یہ پرانی اس کو وہی اپنی ریت نظر آتی ہے تو یہ اسی ڈگر پہ چل نکلتا ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا مہربانی فرمائی، فرمایا سرکش شیاطین کو جکڑ دو تاکہ یہ بندہ میرے در پہ آنا چاہے تو کوئی اس کو ورغلا کے وسوسے ڈال کے لے نہ جائے، جکڑ دو۔ اور پھر جب یہ آئے تو خیال کرنا ہم نے اس کا کوٹا پورا کرنا ہے، اس کی کمی کوتاہی پوری کرنی ہے، یہ نفل پڑھے تو فرض لکھ دینا، اور یہ ایک فرض پڑھے تو 70 فرض لکھ دینا، ایک فرض پڑھے تو 70 فرض لکھ دینا۔ میرا بندہ آ گیا ہے 1 روپیہ خرچ کرے تو 1 روپے کے بدلے 700 روپے صدقہ کرنا لکھ دینا۔ میرا بندہ آ گیا ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، جن باغیوں نے اس کو یہاں سے ورغلایا تھا آج وہ قید ہیں، آج اس کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میرا رب اعلان کرتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا، رحمت کے پانی میں اس کو غسل دیا، پھر کچھ بچ گیا بیچ کا عشرہ مغفرت کا، گناہ بخش بخش کے میرے رب نے اس کی زندگی کے سارے ڈنٹ نکال دیے، پھر اس کے بعد آخری عشرہ جو آیا عتق من النار، جہنم کی آگ سے نجات ملنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا آ جانا ہی کافی ہے میرے در پر، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں تیرا آ جانا
ہی کافی ہے میرے بندے، آنسو بہانا ہی کافی ہے میرے بندے، تیرا آ جانا میں اللہ کے سامنے دستے دعا بلند کرنا اور معافی مانگ لینا کافی ہے، میں اللہ معاف کر کے تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کر رہا ہوں، یہ لے جا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے پاس تو جنت کی ٹکٹ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جنت کی ٹکٹ بھی ہے، لیکن کب سمجھیے میرے بھائیوں، رمضان جانے لگا ہے، رمضان جانے لگا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری متاع بھی اس کے ساتھ لوٹے جا رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب کے بلانے کے باوجود بھی ہم پھر بھی رب کے در پہ نہ آئے اور ہم نے رب سے تعلق نہ جوڑا، خدا نہ خواستہ کہیں ہم پھر بھی محروم تو نہیں ہو رہے کہ وہ اتنا بڑا مہربان جو روزانہ اعلان کرتا ہے، میرے فرشتوں، جی میرے مولا، فرمایا جب افطاری کا دسترخوان لگے میرے بندے کے گھر، افطار کا دسترخوان جب لگے دنیا میں، افطار کا جب وقت ہو تو افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ کا ایک پیکج بنانے لگا ہوں، پورے ایک مہینے کے لیے روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دینا ہے۔ کتنے؟ اللہ اللہ، 10 لاکھ گناہگار، یا ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ابھی جہنم گئے نہیں، فرمایا ان کا نام بھی جہنم کے دفتروں سے مٹا کر جنت کے دفتروں میں نقش کر دینا ہے، یہ روزانہ 10 لاکھ۔ جب مہینہ گزرا تو ہو گئے 3 کروڑ ایسے جن کو اللہ رب العزت نے گویا کہ کیا ہے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی، ہم کہتے ہیں اس کو تو اسکالرشپ مل گئی ہے، یہ جنت کی کیا ہے بھائی، یہ اسکالرشپ ہے جنت کی، کچھ کرنا بھی نہیں، کچھ لگنا بھی نہیں ہے، چلو جی جنت میں بھیج دیا گیا، داخلہ بھی ملا اور جناب کچھ لگا بھی اس کا نہیں ہے۔ لیکن جب آخری افطاری آتی ہے، ممکن ہے وہ افطاری آج ہو اور ممکن ہے وہ کل بھی ہو، یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ وہی فیصلہ فرمائیں جو امت کے حق میں بہتر ہو۔ ہاں لیکن یہ میں حدیث پوری کرتا ہوں، یہاں روک کے ایک بات سمجھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ چاند کے اعتبار سے نہ تو 28 کا بنتا ہے نہ 31 کا بنتا ہے، چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں کبھی 29 کے اور کبھی 30 کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی رمضان 29 کا بھی ہوگا اور کبھی 30 کا بھی ہوگا، لیکن فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ میرے امتی یہ طلب رکھیں گے کاش اس بار 29 کی عید ہو جائے۔ کس کی نشانی ہے بھائی؟ اس لیے ہم اپنا دل صاف کر لیں، ہم اپنا دل صاف، خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس جرم میں مبتلا نہ ہوں۔ فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ میرے امتی کہاں 29 روزے رکھ لیے اور ایک روزے سے جی چرائیں گے، فرمایا کہیں گے کاش 29 کی عید ہو جاتی، اور ہم بھی کہتے ہیں مزہ ہی 29 کی عید کا ہے بھائی، 30 کی عید کا کیا مزہ ہے۔ اگلی بات سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اور اگر اللہ کی جانب سے کبھی 29 روزے ہو گئے تو کئی مسلمان ہوں گے جو پریشان ہوں گے، ایک روزہ اور مل جاتا تو عمل زیادہ ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے والے ایمانداروں پریشان نہ ہونا، اللہ نے یہ عید کرا دی، تم نے روزے 29 رکھے، اللہ نے اجر تمہیں 30 کا عطا فرما دیا۔ اس لیے کوئی یہ بھی تمنا نہ کرے کہ 30 ہی ہونے چاہیے، کوئی یہ بھی تمنا نہ کرے کہ 29 کی ہی عید ہونی چاہیے، بس یہی دعا ہو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ شر فتنے اور فساد سے بچائیں امت کو۔ جس طریقے سے فتنے ہو جاتے ہیں، ایک شہر میں عید ہے تو دوسرے میں روزہ ہے، یہ فتنہ ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ شر ہے، اللہ ایسے شر سے بچا۔ واپس پلٹیے، رمضان کے پورے مہینے میں صرف افطار پر جنت کی اسکالرشپ کتنے لوگوں کو ملی؟ 10 لاکھ ادھر، پورا مہینہ 3 کروڑ جہنمیوں کو میرے رب نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا، اور فرمایا آج آخری افطاری ہے میرے فرشتوں، آج تو حد کرنی ہے، پورا مہینہ جتنوں کی ہم نے بخشش کی ہے ان کے برابر آج آخری افطاری پر بخشش کا اعلان کر دو، اعلان کر دو، اور اعلان کرو اوت الجزیرہ فرمایا بدلہ ملنے کی رات آ گئی، بدلہ ملنے کی رات آ گئی۔ کیسے میرے مولا؟ یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے۔ فرمایا یہ جس طریقے سے ایک مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے،
اور آخر میں اس کو مزدوری ملتی ہے تو ایک دن ہوتا ہے مزدوری کا. فرمایا میرے مزدوروں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، راتوں کو جاگ کر قرآن سے، تراویح سے، تہجد سے، ذکر سے، تلاوت سے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے سے، اللہ کے حضور آہوزاریاں کرنے سے، اور دن کو پیاس کی شدت، گرمی کی شدت برداشت کر کر روزہ رکھنے سے انہوں نے یہ محنت مزدوریاں کی ہیں. یہ مزدور ہیں میں اللہ کے، یہ میں اللہ کے مزدور ہیں. ان کو مزدوری دینے کا وقت آ گیا ہے، آخر میں مزدوری ملتی ہے تو آج مزدوری ان کو ملنے لگی ہے. اعلان کر دو اے روزہ دارو، آج اللہ نے تمہیں بخشنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، آج تمہاری مغفرت کا اعلان ہو گیا. میرے بھائیوں، لیکن ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. جیسا کہ ایک شخص ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے، ڈرائیور بننا چاہتا ہے، تو وہ پورا مہینہ کیا ہے جی پریکٹس کرتا ہے، گاڑی بھگاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا انسٹرکٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ سارے ضوابط، قوانین، کیسے میں نے گیئر بدلنا ہے، کیسے میں نے کلچ دبانا ہے، کیسے میں نے ہیڈ لائٹ آن کرنی ہے، آف کرنی ہے، میں نے انڈیکیٹر کہاں پہ دینا ہے، میں نے ٹرن کیسے لینا ہے، میں نے سائیڈ مرر کا استعمال کیسے، یہ سارے قوانین اس کو پورا مہینہ جو ہے نا اس کا استاد، اس کا ٹیچر جو ہے وہ سکھاتا ہے اس کو. اب اس کے بعد آخری دن ہوتا ہے اس کے جائزہ کا، جائزہ، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. پاس ہو گیا تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ناکام ہو گیا تو پھر محنت کی ضرورت ہے، پھر محنت کی ضرورت ہے. سیم اسی طرح یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت نے زندگی کی گاڑی چلانے کے ہمیں دستور اور قانون سکھائے ہیں. تم نے باقی کے 11 مہینے زندگی کی گاڑی کیسے دنیا کے روڈ پہ چلانی ہے، دنیا کے اندر زندگی کی گاڑی چلنی ہے، تم نے دن کیسے گزارنے، رات کیسے گزارنی، زبان کا استعمال کیسا ہو، آنکھ کا استعمال کیسا ہو، کان کا استعمال کیسا ہو، تمہارا رویہ، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار کیسا ہو. کھانے پینے کے معاملے میں اللہ نے اس مہینے تمہیں حلال سے روکے رکھا، 11 مہینے تمہیں حرام سے روکنا مقصود تھا. یہ تربیت تھی کہ اگر حلال ایک مہینہ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا 11 مہینے حرام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو فرمایا یہ تمہاری تربیت ہے، یہ تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے، تمہیں ڈرائیور بنا رہا ہے، دنیا کی گاڑی چلانا کیسے ہے تم نے. پھر اس کے بعد فرمایا جب تمہاری گاڑی چلے نا اگلے مہینے سے تو محتاط چلانا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. فرمایا جگہ جگہ پہ موڑ آئیں گے، خطرناک کھڈے آئیں گے شیطانی، تمہاری گاڑی کہیں ٹریک سے اتر نہ جائے، تمہاری گاڑی کہیں کسی دوسری گاڑی میں ٹھوک کر کسی اور کا نقصان نہ کر دے، تمہارا بھی نقصان ہوگا. اگر تم کامیاب ہو گئے اس مہینہ کے سارے ضوابط اور قوانین میں تو آج کی رات آ گئی لیلۃ الجائزہ. یہ دن جائزہ کا تھا، اس ڈرائیور کا جائزہ ہوا، یہاں روزہ دار کا جائزہ. لیلۃ الجائزہ، جائزہ کی رات ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمانا ہے. تو میرا بندہ کامیاب ہو گیا، لیکن جب تک زندگی ہے تو سنبھل کے چل. کیسے چل بھائی؟ سنبھل کے چل. یہ تربیت گاہ ہے. پورا مہینہ کیا تھی ہماری تربیت گاہ. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 عیدوں کی جو راتیں ہیں، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، فرمائے یہ 2 راتیں جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے اجرت اور مزدوری وصول کرنے کی راتیں ہیں. نادان ہے وہ مزدور جو پورا مہینہ مزدوری کرے اور جب مزدوری لینی ہو تو غائب ہو جائے. ہاں بھائی، دانا ہے کیا بھائی؟ اب تو اس کو اجرت ملنا تھی مگر غائب ہو گیا، دکھا ہی نہیں. جو مسلمان پورا مہینہ روزے رکھے، اعتکاف بھی اس نے کیا، تلاوتیں کی ہیں، اور یہ آخری رات اگر اس نے غفلت میں گزار دی، عید کی تیاریوں میں، شاپنگ میں، بازاروں میں، ہاں جی، کبھی پیزا ہٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ رات جو ہے جی دوستوں کے ساتھ ہلا گلا میں گزر گئی. یاد رکھیے میرا بھائی، شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ اس کی مزدوری کی رات میں ضائع کروا دوں، مزدوری اس سے نہ ملے تاکہ سارا جتنا محنت کری اس نے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مومن بندے نے ان 2 راتوں کو زندہ رکھا، عبادت پوری رات نہیں جاگیں، عشاء کے بعد کچھ رکعات پڑھ لیں، کچھ بھلے 2 رکعات ہی نفل کی پڑھ لیں مگر دل لگا کے پڑھ لیں، اور چند رکوع قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، استغفار کر کے 5-10 منٹ خلوت میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں سے اپنا دامن بھگو دیں، روئیں اللہ کے حضور.
اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اللہ کے حضور، میرے اللہ جو کرنا تھا میں نہ کر پایا، یا اللہ تو نے بڑا اجر رکھا ہے لیکن مجھ سے مزدوری صحیح سے نہ ہوئی، یا اللہ میں آپ کا حق ادا نہ کر پایا۔ چند گھڑیاں، یہ میکسیمم بنے گا 20 منٹ آدھا گھنٹہ، میرے بھائیو اگر یہ لگ کے اللہ کے حضور اس رات میں انشاءاللہ کر لیا، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رات کو زندہ رکھ لیا، اللہ دن قیامت کی گھبراہٹ میں اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، دل اس کا گھبراہٹ سے متاثر نہیں ہوگا، اللہ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے میرے بھائی؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم غافل تو نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا بھائی، شیطان ہمارے ساتھ ساتھ، جو ہی چاند دکھے گا نا تو شیطان کی بیڑیاں کھل جائیں گی۔ اب وہ 1 مہینے کا غصہ نکالے گا، 1 مہینہ سے وہ دانت تیز کر رہا ہے، کچا چبانے کو تیار ہے وہ ظالم، اور وہ دیکھ کر آپ کی تہجد، آپ کی تلاوتیں، آپ کی تراویح، آپ کے روزے، اللہ کی قسم وہ روتا ہوگا، وہ روتا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ بس یہ میری بیڑی کھلے اور میں حملہ آور ہو جاؤں۔ خیال کرنا، دشمن جب اتنی تیزی سے حملہ آور ہو تو میرے بھائی اتنا زیادہ مضبوط قلعے میں پناہ کی ضرورت ہے۔ جتنا دشمن کا حملہ کاری ہو، وار سخت ہو، اتنا سخت پناہ کی ضرورت ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کی پناہ کے سوا کوئی کارگر پناہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی پناہ اسی طرح ہوگی۔ اللہ سے تعلق جوڑ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعتکاف والے میں اپنے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے بھائی گھمنڈ نہیں کرنا، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑی پابندیاں ہیں اعتکاف کی، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حضور عاجزی کرنی ہے، یا اللہ میں بڑا نہیں، تیری توفیق بڑی تھی، میری اللہ تیری عنایت بڑی تھی، آپ نے کرم بڑا کیا میرے پہ کہ اپنے در پہ آپ نے اتنے دن مجھے آنے کی توفیق اور بیٹھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ تیرے در پہ بیٹھے رہے میرے مولا، اب دامن بھر دے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ جو 1 لمحہ کے لیے اس کے در پہ آئے وہ اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ ارے جو 10 دن تک روتا رہا اس کے در پر، کیا وہ مولا اس کے دامن کو خالی لوٹا دے گا بھائی؟ اس لیے بھائی بھر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اس عبادت کے عظیم موقع پر شیطان کی کمر توڑنی ہے انشاءاللہ۔ کیسے؟ شیطان کی کمر توڑنی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ سبز باغ دکھاتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں یار، خوشی تو ہے نا، اعتکاف میں ہمارا بچہ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، اس کی خوشی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے باہر کے دوست کیا کریں گے؟ پھول سہرے وغیرہ لے کے پہنچ جائیں گے، تشریف لے آئیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر جناب پھولوں کی پتیاں اللہ کے گھر میں نچھاور ہو رہی ہیں، پھولوں کی مالا ڈالی جا رہی ہے، اب جناب اس کو دولہا بنا کے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اعتکاف سنت تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اور دن میں کتنے فرض نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ 5 مرتبہ فرض نماز پڑھتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہر فرض نماز پر مالا لے کے گیٹ پہ کھڑے ہوں ہر نمازی کے لیے ہم۔ جب فرض کے لیے اہتمام نہیں ہے تو سنت کے لیے کیوں؟ شیطان کو پتا ہے کہ اس میں جتنا رنگ بھروں گا اس میں تو اتنا ان کی زندگی بے رنگ ہوگی۔ شیطان رنگ بھرتا ہے، خدا کے لیے شیطان کی 2 رنگی میں مت آئیے میرے بھائیوں، یہ دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے، سب دھوکہ ہے۔ سادگی، اللہ کے حضور روتے روتے آنکھیں برستی ہوں، اللہ کے گھر سے جائیں اور اپنے اس ضائع کیے وقت پر روئیں کہ یا اللہ جو ہمیں کرنا تھا ہم کر نہ پائے، جو کرنا تھا جو کر۔ خدا کی قسم میرا رب جنت کی پھولوں کی مالا نہیں، جنت کے باغات اٹھا کے قدموں میں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کوشش کریں گے میرے سارے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی چھوٹی بڑی سب کاوشیں کوششیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کا نیک صلہ نصیب فرمائیں۔ پی ایف فنڈ جو کمپنی میں کٹتا ہے اس پر زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیں۔ 1 سال سے کیا لفظ ہے آگے؟ اس پر زکوٰۃ، اچھا بی سی بھر رہا ہوں، اس پر زکوٰۃ آتا ہے۔ 2 مسئلے پوچھے ہیں، ایک تو پی ایف فنڈ، اس کو جی پی فنڈ بھی بولتے ہیں، ڈی ایس پی فنڈ بھی بولتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ بھی بولتے ہیں، مختلف نام ہیں مختلف محکموں میں۔ اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کٹوانا جائز ہے کہ نہیں۔ عمومی طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تنخواہ ملتی ہے تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا تقریباً
5% یا 10% کاٹ لیتے ہیں، ہمیں وہ دیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ڈاکومنٹس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی اتنی سیلری ہے، مثلا آپ کی 50,000 سیلری ہے، لیکن ہمیں ملتا ہے 48,000، 2,000 ہمارا کٹ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ہم وہ لینا بھی چاہیں، انہیں کہیں کہ بھئی مجھے نہیں کٹوانا، پھر بھی گورنمنٹ کی پالیسی یا کمپنیز کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ دیتے نہیں ہیں، وہ ضرور کاٹتے ہیں. پھر جب فارغ ہوتے ہیں اس کمپنی سے یا ادارے سے، پینشن آتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ اور اس کے ساتھ کچھ اور ملا کر ایز اے گفٹ وہ دے دیتی ہے. یہ جو گورنمنٹ نے کاٹا ہے اور اس پر جو بڑھا کر دیا ہے، یہ کاٹا بھی ٹھیک گیا، اور اس پر جو بڑھ کر ملا وہ بھی جائز اور حلال ہے. یہ سود نہیں ہے. کیوں؟ سود تو تب ہوتا کہ میں نے اپنا پیسہ جمع کرایا ہوتا وہاں، یہ قرض ہو جاتا. اب جب وہ مجھے لوٹا کر دیتے تو 50 کا مجھے لاکھ ملتا، یہ ہوتا کیا؟ سود. وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف وعدہ کر رکھا تھا اتنا تنخواہ دیں گے، لیکن دی نہیں ہے. تو بعد میں انہوں نے جتنا زیادہ دے دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ گفٹڈ ہے، یہ سود نہیں ہے. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گورنمنٹ کی یعنی اداروں کی پالیسی سے ہٹ کر ایک تو وہ کاٹتے ہیں مثلا 10%، یہ کہتا ہے یار میری تنخواہ زیادہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 20% کٹوا دیتا ہوں تاکہ پھر ایک ساتھ زیادہ ملے گا. یہ جو اوپر اس نے کٹوایا ہے، اس پر جو ایکسٹرا ملے گا وہ سود ہوگا. نہیں سمجھے؟ جو اوپر اس نے 10% مرضی سے کٹوایا ہے، یہ اس نے کمپنی کو قرض دیا ہے، ادارے کو قرض دیا ہے، اس پر اس کو جو اوپر ملے گا یہی 10% جمع جتنا ہوگا یہ تو واپس لینا جائز ہے. لیکن اس پر جو مزید لگ کر ملے گا وہ گفٹڈ نہیں، وہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ اچھا، اب کسی بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے خود کاٹ لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے خود 10% اپنا کٹوایا. یہ تیسرا مسئلہ اسی میں سے سوال کے مطابق اب نکل رہا ہے. میں نے جو خود کٹوایا وہاں جمع کروایا، ہر مہینے کے اعتبار سے میں حساب رکھوں، سال بعد جتنا میرا ان کے پاس جمع ہو جائے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچے گا، وہ 10% جو میں نے خود کٹوایا، جو گورنمنٹ نے کاٹا وہ نہیں، جو میں نے خود کٹوایا وہ میں نے خود جمع کرایا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی، کیونکہ میں نے ان کو گویا قرض دے دیا، ان کے ہاں میں نے جمع کرا دیا. اس کے علاوہ BC کا جو مسئلہ ہے، جو BCیاں آپ بھر چکے ہیں، جو BCیاں آپ ادا کر چکے ہیں، مثال کے طور پر کتنی ہیں جی؟ 10 BCیاں ہوتی ہیں، اور 10 میں سے 5 BCیاں آپ نے بھری تھیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے جی؟ آپ کی زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے. تو اب آپ حساب کریں گے جتنا آپ وہاں پیسہ دے چکے وہ آپ کا پیسہ جمع ہے، اس کو باقی نصاب میں جمع کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے اگر نصاب کو پہنچے گا. جتنا ہم بھر چکے ہیں BCیاں. سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا مسئلہ، BC تو ہم نے بھری 5، لیکن مل گئی ہمیں 10، 5ویں پہ BC کھل گئی اور ان کو 10 BCیاں مل گئی ہیں. اب ان کے پاس پیسہ آ گیا، اب زکوٰۃ کا موقع بھی آ گیا ان کا. تو اب یہ کیا کریں؟ اب یہاں پہ ایک حجت کرتے ہیں، وہ جی ایسا ہے کہ 5 BCیاں تو میری ہیں، لیکن 5 تو انہوں نے مجھے قرض دیا نا، وہ تو میں نے قرض دینا ہے. یاد رکھیے یہ قرض نہیں ہوتا ہے جو زکوٰۃ میں معافی ہے، یہ قرض نہیں ہے. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ مارکیٹ گئے، یہ موبائل آپ نے وہاں سے لیا 20,000 کا، کتنے کا؟ قسطوں میں لے لیا، 20,000 کا لے آئے. اب جب زکوٰۃ کا موقع آیا، آپ کہتے ہیں یہ مجھ پر قرض ہے 20,000، اس کا بھی تو میں نے دینا ہے ابھی مارکیٹ میں، لہذا یہ بھی یہ قرض نہیں ہے. قرض وہ ہوتا ہے جو لے کے کھا کے ختم کر دیا. اگر 20 دینا ہے تو 20 کا مال تو اٹھا کے لے آئے نا آپ. مسئلہ سمجھیے، 20 کا سامان بھی تو اٹھا کے آپ لے آئے، آپ کے پاس 20 کا سامان موجود ہے. اب یہ قرض کی مد میں کٹوتی نہیں کیا جائے گا. نہیں سمجھے مسئلہ؟ آ گیا سمجھ میں مسئلہ؟ سمجھے؟ یہاں نہیں آیا سمجھ میں بھائی کئی ساتھیوں کو، پھر سمجھیں. سامنے موبائل مارکیٹ میں ہمارے منہاج بھائی بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں چلا گیا، میں نے ان سے جا کر یہ موبائل لیا 20,000 کا قسطوں میں. قسط مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض پر، ادھار پر لے لیا. اب ادھر کیا ہے کہ جناب علی کچھ وقت گزرا، ان کا میں نے 20,000 دینا تھا اور میرا زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا، باقی جو گھر میں مال تھا وغیرہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے. تو زکوٰۃ میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو قرضے آپ کے ہیں ان کو اس میں مائنس کر لیں، قرضے مائنس کر لیں، جو بچے گا تو اس کی زکوٰۃ ہوگی. تو اب میں اس موبائل کی جو 20,000 میں نے قسطیں دینی ہیں وہ مائنس نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ مجھ پر قرض نہیں ہے. قرض تب ہوتا کہ وہ 20 میں نے لیا ہوتا، میرے پاس کوئی چیز میں نے دینا ہوتا 20 ان کو، اور میرے پاس بدل کوئی نہ ہوتا. بدل میرے پاس 20,000 کا موبائل ہے نہیں ہے،
بدل ہے تو قرض کہاں کا؟ میرے پاس تو بدل رکھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس چیز کو شریعت قرض تسلیم. قرض وہ ہے جو آپ نے کہیں سے لیا اور آپ نے اس کو خرچ کر لیا، ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس وہ پیسہ موجود نہیں ہے، اس کو آپ کٹوتی کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بی سی کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر بی سی کھل چکی ہے اور ہم لے چکے ہیں ساری بی سیاں اور ادا کی ہیں 5 بی سیاں، زکوٰۃ دینے پہ آئے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو ابھی تک 5 بی سیاں وہاں بھرنی ہیں تو لہذا یہ 50,000 روپیہ قرضہ ہے. قرضہ نہیں ہے، اتنا تو ہم ان سے وصول کر آئے ہیں. کیا نہیں کیا؟ ہاں جی، یہ احتیاط کیجیے. ایسے مسائل بڑے باریکی والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملات میں ان کو مد نظر رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.